اب یہ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کہتا ہے الف لام میم صاد. تو اس میں یاد رکھیں کہ مفسرین کرام کا تقریباً راجح قول یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں. اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ان کی مراد کو جانتے ہیں کہ کیا مقصد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، الحمدللہ اگر ابہمہ اللہ، اگر اللہ نے بھی اس کو مبہم چھپا دیا ہے تو تم بھی اس پر بحث رہو. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ علام الغیوب ہے، وہ جانتے ہیں. اگر میرے بندوں کو ضرورت ہوتی تو وہ بھی بتا دیتے. اب دیکھو نا، اصحاب الکہف کا مقصود قصہ ہے، ان کا خاندان یا نسل یا نسب یا نام نہیں ہے. اس لیے فرمایا ذَوَا الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، بس جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، ان کا کیا نام ہے قرآن نے نام نہیں بتلایا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی بھیجی. اب موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا ہے قرآن نہیں بتلاتا. اسی طرح اللہ نے اسی قصے میں یہ فرمایا ہے کہ جب اماں کا دل پریشان ہوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرمایا قالت لأختہ قصیہ، کہ بی بی جاؤ اسی دریا میں ہم نے ڈالا ہے صندوق کو، تو اسی کنارے کنارے چلی جاؤ، شاید کوئی خبر ملے بھی صندوق پکڑی گئی نہیں پکڑی گئی، کیا ہوا. تو ان کی بہن کا قرآن نے نام نہیں لیا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، نام نہیں لیا قرآن. اسی طرح قرآن کہتا ہے اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی، نام نہیں لیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے میں بھی فرمایا فوجد عبدا من عبادنا، میرا ایک بندہ. تو اس لیے یاد رکھ لیں کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے، مبہم رکھا ہے، تم بھی بلا وجہ بحث میں نہ پڑو. لیکن اللہ ہدایت دے، بہت سارے لوگوں نے اس میں بڑی بڑی بحثیں کی ہیں، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں تو یوسف زلیخا کے نام سے کتابیں بھی لکھ دی ہیں. حالانکہ جب قرآن نام نہیں لیتا ہمیں کیا پتا اس کا نام زلیخا ہے. یہودی روایات میں آیا ہے کہ اس کا نام زلیخا ہے، اور ایک روایت ہے کہ راعیل ہے. لیکن بہرحال ان لوگوں نے اصحاب کہف کے نام بھی تلاش کر لیے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام بھی تلاش کر لیے ہیں کہ جو حقیقی بھائی تھا بنیامین تھا، باقی اور تھے وہ دوسری ماں سے تھے. جب قرآن نہیں بیان کرتا ہے، اچھا تورات میں بھی نہیں ہے، انجیل میں بھی نہیں ہے، اور اسرائیلی روایات ہیں، ان کا کیا اعتبار ہے؟ یہودی روایات. اور پھر ہمیں ضرورت کیا ہے؟ قرآن نے ایک قصہ سنایا کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ یہ کیا، اور عزیز وقت جو تھا اس کا بادشاہ، اس کی بیوی نے یہ کیا. ابا کی ہمیں کوئی ان سے ڈھونڈنا ہے، پتہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟
جیسے بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے خدا کے لیے قرآن کو کوئی چیزتا نہ بنا دو، قصے کہانیوں کی کتاب نہ بناؤ. قرآن قرآن انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. اللہ نے اس قرآن کو ایسی شان دی ہے، عظمت والی شان ہے، ظاہراً بھی، معناً بھی، باطناً بھی، علماً بھی، حکمتاً بھی، نفعاً بھی. تو اس کتاب کو تم کس سے کہانیاں نہ بناؤ. جتنا ضرورت ہے اللہ بتا دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے تو اللہ نہیں بتاتے. اب قرآن نے قصہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب وہاں سے فرعون کے خوف سے نکل کے مدین پہنچے، ورد ماء مدین، کنویں پہ پہنچے تو دیکھا کہ من دونہم امرأتان تذودان، کہ دو لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں کہ پانی نہ پئیں، ہٹا رہی ہیں. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. اللہ اکبر. دیکھیں فصاحت، دیکھیں بلاغت، دیکھیں حیا، دیکھیں شرم، دیکھیں کہ ان بیویوں نے کہا کہ حضرت اجنبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو مسافر ہیں، ہم پانی نہیں پلا سکتے. جب یہ سارے بکریوں والے ریوڑ والے پانی پلا کے چلے جائیں گے نا تو جو کھالے میں بچے گا وہ ہم پلائیں گے، ہمیں یہ آگے نہیں آنے دیتے. اب مسئلہ تھا ابھی تم لڑکیاں ہو، یہ سارے جو ہم مرد آئے ہوئے، تم کیوں اکیلی لڑکیاں آئے؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ نہیں آ سکتا، ابونا شیخ کبیر. لیکن قرآن نے نام تو نہیں لیا کہ لڑکیوں کا نام کیا ہے. لیکن ہماری برادری نے وہ بھی ڈھونڈے ہیں نام ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت آدم کے قصے میں جو سب سے پہلا قرآن میں قصہ ہے کہ اللہ نے جب جنت میں بھیجا فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے تو بس فتکونا من الظالمین. اب اللہ نے کہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. انہوں نے ڈھونڈ لیا جی وہ گندم کا دانہ تھا، کہ خود بیچارے گندم کھاتے ہیں نا.